تو میں سب سے پہلے آغاز میں سورۃ المؤمنون، کیونکہ اس کو یعنی اس کا آغاز مومنین کی کوالٹیز سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی المؤمنون ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لسٹ ڈاؤن کر لوں انشاءاللہ، پھر آپ بھائی اس میں ضرور اپنی ریفلیکشن شیئر کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی آغاز میں صفات بیان کی، اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کی ایک اچھی کوالٹی سے پڑھنے والے ہیں. پھر لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نمازوں کی دو چیزیں اللہ نے ذکر کی، ایک نماز میں خشوع اور خضوع، اور دوسرا نماز کی حفاظت. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو وقت پہ ادا کرے، یعنی اس کے بارے میں کنسرن اور سینسٹیو ہو اپنی اس کی پلاننگ کے حوالے سے، اس کو ادا کرنے کے حوالے سے. تو یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے، خاص طور پہ یہ کامیابی کی جو ہے وہ دلیل ہے اور کامیابی کی علامتیں ہیں، انفیکٹ سائنز ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. اچھا مغیرہ، اگر کوئی پوچھے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے، تو شریعت کے روح سے کیا جو ہے وہ فرق ہے؟ اچھا، میں اسی میں ایڈ کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، اور یہ نہیں کہا قد افلح المسلمون. اور علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ مسلم جو ہے نا وہ ایک بیر انٹری لیول ہے، اور مؤمن جو ہے وہ ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں آ گیا. مسلم جو ہے وہ ہے کہ انسان نے اقرار کر دیا کم از کم زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس نے یہ کہہ دیا، شہادہ پڑھ لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن مؤمن وہ ہے جس نے اس کو ریئلائز کیا اور اپنے دل میں اس کو جو ہے وہ مینیفیسٹ کیا ہے، اور وہ پریکٹس کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہی منافق بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. وہ شاید مسلم والا لیبل لے کے پھر سکتے ہیں لیکن مؤمن والا لیبل نہیں لے کے پھر سکتے، کیونکہ وہ جو ایمان کا زبان پہ اقرار کرنا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا دل کے اندر اترنا جو ہے وہ ایمان اور مؤمن ہے. کبھی کبھار یہ دونوں ٹرمز جو ہے انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ یہ اکٹھی یوز کیے جا رہی ہوں گے تو وہاں پہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا. اور اس میں ایک اور چیز اخی، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے علی بھائی، آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ایسی یعنی ظاہری اعمال بیان کیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب جو ہے نا ظاہری اعمال صرف انسان کو مسلمان بناتے ہیں، جبکہ باطنی اعمال حقیقت میں انسان کو مومن بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعمال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے باطنی اعمال. لیکن یہاں پہ اللہ نے دیکھیں کون سی ذکر کی ہے، صلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے والے، اس میں خشوع خضوع رکھنے والے، اسی طریقے سے لغو سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا کہ ظاہر اور باطن کی، یہ عام طور پہ ایک ایکسکیوز کے طور پہ یوز کی جاتی ہے کہ تاکہ نا اسکیپ ہو جائے اس بات پہ کہ اگر ہم ظاہری عمل نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. تو ہم اس چیز پہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا بلیو نہیں کرتے کہ ایک بندہ ظاہری طور پہ بد عمل ہو اور وہ یہ اس کے دل میں ایمان ہو، کیونکہ اندر ایمان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نیسیسیٹیٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو یعنی وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے ایکشن میں، یعنی ایمان کی مینیفیسٹیشن ایکشن میں. اچھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا خلقہ القرآن، کہ ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآنی تھا. اور پھر انہوں نے یہ آیات بھی پڑھی، ایک روایت میں آتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نا نماز کا 2 دفعہ ذکر کیا، جیسے آپ نے کہا. پہلے جب نماز کا ذکر کیا تو وہ صرف نماز پڑھتے نہیں لیکن خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع کے ساتھ پڑھنا یعنی حاضر ذہنی کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور ایک دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. نماز جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہر پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا. اور جہنم میں بھی جو لوگ جائیں گے وہ ون آف دا ریزنز وائی دے ول بی ان دیر از بیکاز آف ناٹ پریئنگ. کیونکہ سورہ مدثر غالباً اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ جہنم والے کدھر ہیں، اور ان سے پوچھیں گے بلکہ کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم کیسے یہاں پہنچے، تو ان کا پہلا جواب جو ہے لم نکن من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو کہا، لیکن اس کی ایک کوالٹی بھی بیان کر دی کہ نماز پڑھنی ہے لیکن وہ اس کوالٹی کے ساتھ، یعنی خشوع کی کوالٹی کے ساتھ.
اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کہتے ہیں بے فائدہ بے مقصد چیز کو. ویسے تو یہ پرائمرلی اسپیچ کے اوپر یوز کی جاتی ہے، لیکن کسی اور چیز کے بھی اوپر ہو سکتی ہے، یعنی جو بالکل فضول بات ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ہو سکتی ہے نیوٹرل ہو. نیوٹرل سے مراد یہ ہو سکتی ہے حرام چیز نہ ہو لیکن اس کا وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے بھی جو ہے نا مؤمنین جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اپنا وقت نہیں ضائع کرتے ان چیزوں کے اندر. ایک مثال لے لیتے ہیں ماڈرن ڈے لغو کام کے جو کہ اسپیچ سے نہیں ریلیٹڈ، وہ لیٹ سے موبائل پہ کینڈی کرش کھیلنا سارا وقت. ناٹ نیسسرلی حرام ہے یہ چیز، لیکن بے فائدہ اور بے مقصد ہے، اسپیشلی اگر وہ کسی ریکریشن کے لیے یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں یوز کی جا رہی کہ انسان تھکا ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کر لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مؤمنین جو ہیں وہ اپنا وقت جو ہے اس چیز میں ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیطان کی ایک ٹیکٹک یہ ہے کہ انسان کا وقت ضائع کروائے ان اعمال کے اندر، لغو کاموں کے اندر جو بالکل بے فائدہ اور بے مقصد ہوں. اچھا، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کروں گا پوائنٹ. آپ نے لو کی بات کی تو جو امام غزالی کی آپ نے پچھلے دنوں ایک ایپیسوڈ میں بات کی نا، ان کی کتاب ایھا الولد کے نام سے، جس میں انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی، تو اس میں جو پہلی نصیحت انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کی ہوئی ہے علی بھائی، وہ یہی ہے کہ اللغو معرضون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یعنی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے اور خاص طور پہ ایک ینگ بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس میں سمجھتا ہوں یوتھ کے لیے آج یہ ہے کہ اپنے آپ کو لغو سے بچائے، ان نیسیسری چیزیں، کیونکہ یہ پھر نہ صرف ایڈکشنز بن جاتی ہیں بلکہ انسان کو اور بھی، انسان کے کریئر تباہ ہو جاتے ہیں، انسان کی بڑی بڑی ہیلتھ کے پرابلمز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں.